السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رمضان جب جو ہی ختم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ گریجولی انسان کی طبیعت بھی ایسی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی آزاد ہوتا ہے اور اس کو چیزوں کو مینپولیٹ کرتے ہوئے اس کو آسانی ہوتی ہے، اور انسان کا اپنا جو روٹین ہوتی ہے جو اس نے عام طور پہ شروع کی ہوتی ہے رمضان میں، قرآن کی، تہجد کی، تو وہ چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر انسان کیسے کام کر سکتا ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے؟ اچھا، اس چیز کو ہم لوگ ایک آیت کے ساتھ یا مختلف جگہ پہ اس آیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو قرآن پاک میں ایک جو چیز ہے ذنوب اور سیئات، ہم اردو میں عام طور پہ ان دونوں کا ترجمہ ایک جیسا کر لیتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں ذنوب اور سیئات۔ اچھا، سیئات اور ذنوب میں تھوڑا سا لنگوسٹکلی فرق ہے۔ جب بھی آپ نے قرآن پاک میں سیئات کا لفظ پڑھا ہوگا تو اس کے ساتھ آتا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کہ اللہ ڈھانپ دے، جیسے رف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ اللہ ڈھانپ دے ہمارے جو بھی شارٹ کمنگز ہیں، جو بھی سیئات ہیں، میں اس کو سیئات ہی کہوں گا کہ سیئات میں جو بھی گناہ ہیں وہ اس کو ڈھانپ دے۔ اور جب بھی ذنوب کا ذکر آئے گا تو آپ کو پتہ ہوگا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، ذنوب کے لیے، اور سیئات کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کفر کا۔ اچھا، کفر کا اب ہم اس کو زیادہ ایکسپلور کریں گے، آپ لوگ خود دیکھیے گا، اسلام 360 بھی میں مل جائے گا یا گوگل کر لیجیے گا، اس لیے میں تیزی سے یہاں سے گزروں گا۔ کفر کا مطلب عام طور پہ کافر چھپانے کا، کاف، فا اور را، یہ چھپانے کے زمرے میں آتا ہے کہ جیسے کسان کو بھی، جو کسان ہوتا ہے وہ بیج چھپا دیتا ہے، قرآن پاک میں کفار کا لفظ، کفر کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے بھی آتا ہے، which means کہ جب وہ دانہ چھپاتا ہے اس میں زمین میں بونے کے لیے تاکہ اس میں سے درخت نکلے ہیں، جو بھی ایسی چیز، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ جب فاضل السامرائی اس کو بہت زبردست طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی تو ڈھانپ لیتا ہے، تو کئی چیزوں سے ہمیں چھٹی ہو جاتی ہے، انسان چور بھی چھپ سکتا ہے پولیس سے، یا اس طرح کی باقی بھی جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر رات کے ٹائم گولیاں لگ رہی ہوں تو اس سے تو جان نہیں چھوڑے گی۔ اور غفر کا بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لیتے ہیں کہ غفر کا کیا ہے مطلب، جو ایک ہیلمٹ نما یا ذرہ جیسی چیز پہنی جاتی تھی پرانے زمانوں میں
جو سر کو صرف ڈھانپتی نہیں تھی بلکہ اس کو تلوار وغیرہ یا تیر لگنے سے پینیٹریٹ نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے، تو وہ روکتی بھی تھی، ڈھانپتی بھی تھی، روکتی بھی تھی۔ اس کا مطلب غفر ایسی چیز کو کہا جائے گا جو روکے گی بھی، دفاع بھی کرے گی اور ڈھانپے بھی گی۔ لیکن کفر کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صرف ڈھانپے گی، جیسے رات کا اندھیرا ڈھانپ دیتا ہے۔ اوکے، اب آپ خود ہی ایکسپلور کر لیجیے گا، لیکن تھوڑی سی آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ذنوب یہ بڑے گناہ ہیں اور سیئات یہ جو مائنر سینز ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو ہم لوگ احادیث میں پڑھتے ہیں کہ انسان جب بہت سے ایسے اعمال ہیں دن کے، رات کے، نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے، اور جو بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب یہ چیزیں پڑھتا ہے انسان تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہمارے ڈیلی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ چاہیے ہوتی ہے، یہ سارے ہیں صغیرہ گناہ۔ اچھا، اب صغائر جس کو کہتے ہیں یا کبائر، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغائر کے لیے جو الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ کفر عنا سیئاتنا، سیئات کو آپ صغائر میں سے لگا لیں، مائنر سینس۔ اور جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے صرف ڈھانپنا ضروری نہیں تھا، ان کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت بھی کرنی تھی۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ورڈ یوز ہوگا وہ آپ کو جو ورڈ یوز ہوتا نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ تو اللہ ہمیں جو بھی مکمل پروٹیکشن جو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ اوکے، اچھا، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو بات شروع کی تھی اس کا اس سے کیا مطلب ہے، کہ مطلب جب رمضان نکلتا ہے اور ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے تو ہم ایسے لائف سٹائل میں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جو زیادہ تر بہت زیادہ اسلامک نہیں ہوتا، لیکن جو ہی ہم رمضان میں جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنا، کیونکہ شیطان بھی بندہ پڑا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر لیں۔ ہمیں اگر اپنے چھوٹے گناہوں کو، ہم حدیثوں میں بھی آتا ہے نا کہ اگر انسان کبائر سے دور رہے گا، ونٹری آف دا حدیث، کبائر کی اگر ہم لوگ حفاظت کریں گے تو پھر صغائر بھی بہتر ہوں گی۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ انسان نے اپنے کبائر کو بچا، اس سے دور رہا ہوا ہے اور صغائر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً معاف کر رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ کم از کم کرنا چاہیے کہ جو ہیبٹس ہم لوگوں نے بنائی ہیں رمضان میں اس کے ساتھ اسٹک اراؤنڈ کریں، اور جو کبائر ہیں اس سے کم از کم انسان اس کے ساتھ کمپرومائز بالکل مت کرے، اس جگہ پہ بالکل نہ جائے۔ جو اپنی نمازیں ہیں اگر وہ سنتے نوافل اور تہجد وغیرہ نہیں پڑھ سکتا تو یہ تو نہ ہو کہ وہ اپنے فرائض سے ہی کمپرومائز کرتا پھرے، اور اپنے کم از کم فرائض پورے رکھ لے، اور جو کبائر ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے انسان دور ہٹے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف رہیں۔ لیکن اگر ہمارا پرانا رمضان اور نئے رمضان میں
کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ دیٹس اے کویسچن مارک دیٹ کہ ہم لوگ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. سو دیٹس I'm gonna leave you guys with that کہ یہ it's an ongoing process. It is, I know that is for me as well. It is like a lifelong sort of a struggle کہ ہمیں کس طرح الائن رہنا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو ایک حفاظتی چیز میں رکھنا ہے. ورنہ یہی ہوگا کہ پھر ہم لوگ جوں رمضان کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم لوگ وقتی طور کے اوپر تھوڑا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا. اور اگر جوں ہم لوگ رمضان سے ہٹیں گے تو ہمیں یہ ایک بوجھ لگے گا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز تھی جو ایک بوجھ تھی اور ہم لوگوں نے یہ بوجھ اتارنا ہے. جب تک ہم اس کو انجوائے نہیں کریں گے تب تک میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتے. اٹ از اے لائف سٹائل, اٹ از ناٹ لائک کہ کوئی